ہمشیرہ سید اپنا زوجہ سید غلام عباس نقوی صاحب مرحومہ اور اس گھرانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد و علی محمد بسم اللہ ٹائم تو میرا 12:30 بجے تھا، ابھی 1:30 بج چکا ہے۔
مجالس میں حکمت ہونی چاہیے. اگر مجلس میں حکمت نہ ہو تو مجلس کا فائدہ نہیں ہے. مجالس کو طول بھی اتنا دینا چاہیے کہ ہم کسی واجب کام سے پیچھے نہ رہ جائیں. اب میرے بعد بھی کوئی پڑھنے والے ہیں. اب ظاہر ہے انسان کے جسم میں ایک طاقت ہوتی ہے. یہ مجلس سننے کے بعد تھوڑے ماتمداری بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگا. اذان 4:30 بجے 4:15 بجے ہوتی ہے, تو انسان تھک کے ٹوٹ کے جب رات کو سو جائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اعمال کی مثال بدن کے اعضاء کی طرح ہے. غور سے سنیے گا معصوم کا فرمان. میرا ہاتھ بھی بدن کا عضو ہے, میری آنکھیں بھی بدن کا ایک حصہ ہیں, عضو ہیں. میرے کان بھی بدن کا حصہ ہیں. ہر عضو کا ہونا ضروری ہے. چلنے کے لیے پاؤں چاہیے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. توجہ میری طرف رہے. چلنے کے لیے پاؤں چاہیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, سننے کے لیے کان چاہیے. بدن کے ہر عضو کا ہونا ضروری ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ اعضاء عضو اساسی ہوتے ہیں. مطلب اگر وہ نہ ہوں تو دوسرے اعضاء کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آنکھیں بہت ضروری ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ نکل گئی, بندہ چلو اندھا ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں. پاؤں کٹ گیا, بندہ معذور تو ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں. زبان نہیں ہوگی, چلو آدمی گونگا ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں. فرمایا لیکن اگر یہ سوچو بندے کا سر نہ ہو, ایک باڈی ہے صحیح سالم پر اس کا سر نہیں ہے, تو فرمایا اگر سر نہ ہو جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اب میرے معصوم فرماتے ہیں ان قبلت ما قبل سوا, اگر یہ عمل قبول ہو جائے تو سارے عمل قبول ہو جاتے ہیں. کہ مولا وہ کون سا عمل ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے. اعمال میں نماز کی حیثیت یہ ہے کہ ہر امام شہید ہو رہا ہے سجدے کے عالم میں. سیدہ زینب زندان شام میں آدھی رات کو کیا پڑھ رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں. ان قبلت ما قبل سوا, اگر یہ قبول ہو جائے ہر عمل قبول ہو جائے. نبی کی مسجد, کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسے مسجد سے باہر نکالو. فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چوری کرتا ہے. یصلی و یسرق, نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے, لہذا اس کو مسجد سے نکال دیں. نبی نے فرمایا نہیں, یہی نماز ہے جو آگے جا کے اسے چوری سے بچائے گی. اعمال میں نماز کی حیثیت سر کی مانند ہے. نماز نہیں تو کوئی عمل نہیں, اور نماز قبول تو ہر عمل قبول. فرمایا عقیدوں میں علی کی ولایت سر کی مانند ہے. عقیدوں میں فرمایا یا علی تیری مثال مصطفیٰ سے ایسے ہے رأس من البدن, جیسے بدن کا سر ہو. بندہ حج کرے, بندہ زکوٰۃ دے, فرمایا احد کے پہاڑ جتنی خیرات کر دے, پر علی اگر دل میں تیری ولایت نہ ہو کوئی عمل پروردگار عالم قبول نہیں کرتا. تو ہمیں ہر چیز کو بچانا چاہیے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ بندہ پوری رات تھکے اور صبح دیکھیں کہ مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, اور جناب کہے کہ میں تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہوں. اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسری بات, آدھا گھنٹہ پڑھوں گا میں, زیادہ نہیں. دوسری بات کہ فرمایا کہ اکثر ہمارے جوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو, رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ذکر کربلا سننے جا رہا ہوں. مولا کی شہادت,
کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کے لیے اتنا خرچہ، ایک قصہ سننے جا رہے اور اس قصے کو سننے کے لیے اتنا خرچہ، علم کشائیاں، تابوتوں کا نکلنا، دیگوں کا ہونا، ذاکر، علماء، خطیب، کتنا بندوبست ہوتا ہے. یہ بندوبست صرف اس لیے کہ تو کیا سننے جا رہا ہے؟ کربلا کا واقعہ سننا ہے، کتاب سے پڑھ لے. واقعہ سننا ہے، یوٹیوب کھول کے واقعہ سن لے، پڑھ لے. ایک واقعے کو سنانے کے لیے تم شیعہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، تو کہتے ہیں سے اچھا نہیں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، مسجد بنا لو، یتیم خانہ کھول لو. تو یہ کبھی نہ کہا کریں کہ کربلا ایک واقعہ ہے. کربلا واقعہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کربلا تہذیب ہے. کربلا تحریک ہے. کربلا ایک ثقافت ہے. ہم یہاں واقعے سننے نہیں آتے، ہم یہاں حسین کی تہذیب کو سیکھنے آتے ہیں. اور جب تک کربلا نہ گیا، حسین سے نہ ملا، ویسا نہ تھا. لیکن حسین سے ملنے کے بعد اور بھی سلمان بن گیا. زہیر عثمانی مکتب تھا. 2 مکتب ہوتے تھے، شیعت علی و شیعت عثمان، 2 کہلاتے تھے اس زمانے. یہ اصطلاح اس زمانے کی ہے. شیعت عثمان وہ جو خلافت کے قائل، شیعت علی وہ جو رسول کے بعد علی کی امامت کے قائل. جناب زہیر عثمانی مکتب تھا. مولا کو چوتھا مانتا تھا، پہلا نہیں مانتا تھا. لیکن کب تک؟ جب تک حسین سے ملا نہ تھا. جیسے مولا سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات نے زہیر کو بھی کربلائی بنا دیا. وہاب قلبی مسیحی تھا، نہ مسلم تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، کرسچن مسیحی. لیکن تب تک جب تک حسین سے ملا نہ تھا. اور جیسے حسین سے ملا، تہذیب بدل گئی، فکر بدل گئی. واقعاً یہ بات آپ سنتے ہو تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ زہیر کی ماں کی طرف جب اس کے بیٹے کا سر پھینکا جاتا ہے، کتنے دن رہی ہوگی امام حسین کے ساتھ. یہ تھوڑا سفر تھا، 10 دن عاشورہ کے اہل بیت کے ساتھ گزارے. لیکن دیکھو اس کی رفتار میں، اس کے اخلاق میں زینب کا رنگ آنے لگا. اس کے کردار میں سیدہ زینب کا لہجہ نظر آنے لگا کہ جب اس کے بیٹے کا سر پھینک کے وہاب کی ماں کی طرف پھینکا، اس نے سر اٹھایا، بوسا لیا، واپس پھینک کر دیا. کہا میں اس کی ماننے والی ہوں جو ایک پرب دے دے دوبارہ واپس لیتے نہیں ہیں. دیکھو نا، اگر یہ حسین سے ملنے کے بعد بھی خود کو نہ بدلتی تو کربلائی نہ کہلاتی. کمال حر یہ ہے کہ ملا اور ملنے کے بعد اس نے اپنے وجود میں تبدیلی لائی. یہ مجلس تہذیب ہے، یہ مجلس تحریک ہے کہ بندہ اگر مجلس میں آئے تو رنگ حسین لے کر واپس جائے. مجلس میں آنے سے پہلے بندہ اور تھا، مجلس میں آنے کے بعد بندہ اور ہو، کیونکہ یہاں پہ فکر حسین بانٹی جاتی ہے. قبلہ یار محمد شاہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، پرانے علماء میں سے تھے. دیکھیے اہل بیت کی، مختصر کر کے بول رہا ہوں، اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے ہیں. 3 حصے. پہلا حصہ ان کے معجزات، ان کے مقامات. اس حصے کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علی ابن ابی طالب امام تھے، میں امام بن نہیں سکتا. مولا معصوم تھے، میں معصوم بن نہیں سکتا. مولا کے پاس علم لدنی تھا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم. وہ علم مجھے جو کچھ ملنا بھی ہے تو اس طرح سے ملنا ہے، ڈائریکٹ نہیں ملنا. مولا اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے.
اب آپ 10 بار سنو کہ علی ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے تھے، پر تو زندہ کر نہیں سکتا۔ یہ وہ کمالات ہیں جو مخصوص ہیں کس کے؟ اہل بیت کے۔ دوسرا اہل بیت کی زندگی کا حصہ، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کس برتن میں کھانا کھاتے تھے، جو کی روٹی گھٹنوں پہ توڑ کے کھاتے تھے، اپنی جوتی کو 70 وصلے لگائے ہوئے تھے۔ اس زندگی کے حصے کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ چھٹے امام نے بہترین لباس پہنا ہوا، ایک بندہ آیا، اے فرزند علی تو اپنے بابا کی سیرت پہ نہیں چلتا، میں آپ کی بابا کی سیرت پہ چلتا ہوں۔ امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھ میری جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں، میرا لباس سادہ ہے، میری غذا سادی ہے، لیکن آپ کا لباس اچھا ہے، آپ کی جوتی اچھی ہے، آپ نے وہ لباس نہیں پہنا جو آپ کے بابا پہنتے تھے۔ میرے امام نے فرمایا یہی تو فرق ہے، تو حکمت علی کو نہیں سمجھتا۔ حکمت اگر تیری سمجھ میں آ جاتی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ جو زمانہ میرے بابا کا تھا وہ زمانہ میرا نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان غریب تھے، غریبوں میں رہتے ہوئے امیروں والے کام کرنا علی کی سیرت نہیں ہے۔ کہ جس زمانے میں میں رہتا ہوں اس زمانے میں لوگوں کے حالات بہتر ہیں، لہٰذا ہمارا رہن سہن بھی ویسا ہے۔ ایک صحابی تھا، امام علی پہ تنقید کرنے لگا کہ یا علی تیری داڑھی سفید ہے، ہماری داڑھیوں پر خضاب ہے، لال لال داڑیاں۔ رسول کا حکم ہے اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ۔ اس نے کہا، کس کو کہا؟ مولا علی کو۔ رسول کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ۔ علی اس زمانے میں ہم سب داڑھیوں کو خضاب کرتے تھے کیونکہ رسول نے کہا تھا، اور آپ سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہے، آپ کی داڑھی سفید ہے۔ امام نے فرمایا اس زمانے میں ہماری تعداد کم تھی، مثلا ناروال میں 10 شیعہ ہوں، 1000 اہل سنت ہوں، تو آپ کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ فرمایا ہماری تعداد کم تھی، مثلا ہم تھے 10، یہودی تھے 100، اب مسلمان بھی داڑھی رکھے، یہودی بھی داڑھی رکھے، دونوں کی داڑھیاں سفید، پتہ کیسے چلے کہ کون سی داڑھی کس کی ہے؟ ہم تعداد میں کم تھے، وہ تعداد میں زیادہ، اب داڑھی وہ بھی رکھتے تھے، داڑھی یہ بھی رکھتے تھے، تو فرمایا ہم 10 وہ 100، پتہ کیسے چلے کہ مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے؟ نبی نے فرمایا اب اپنے اندر تھوڑا چینج لاؤ تاکہ جب تم دور سے چلو پتہ لگے کہ محمد کا ماننے والا آ رہا ہے۔ اپنی ایک نشانی بناؤ۔ داڑھیوں کو خطاب کیا، اب 100 سفید داڑھیوں میں جب 10 داڑھیاں رنگ والی آتی تھیں تو دور سے پتہ چلتا تھا یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ محمد کے ماننے والے ہیں نا۔ اکثر اہل سنت کہتے، مولانا یہ بیان کیا کہ شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری تعداد ہے کم، ان کی تعداد ہے زیادہ۔ جب بندے کوئی گاڑی کسی روڈ کسی بستی سے گزرتی ہے اور 1000 گھروں میں ایک گھر پر علم نظر آتا ہے تو دور سے پتہ چلتا ہے یہ علی والے کا گھر ہے۔ نشانی رکھا کرو۔ ظاہر ہم تعداد میں کم ہیں، ہمیں اظہار وجود کرنا ہے، ہم کیسے بتائیں کہ ہم بھی ہیں؟ تو ہم علم کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں، محرم میں کالا لباس پہن کر بتاتے ہیں کہ ہم ہیں، یہ نشانیاں ہیں، کہ یہ حکمت کی بات ہے۔ اب کئی بیچارے مومنین سوال کرتے مولانا ایران گئے وہاں کوئی علم نہیں تھا، عراق گئے وہاں کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ علم کس کو دکھانے کے لیے لگائیں جبکہ سب علی والے ہیں؟ سب کے سب علی والے ہیں تو اظہار وجود۔ اب یہ جواب امیر المومنین نے، امام نے فرمایا 100 یہودی 10 شیعہ 10 مسلم مثلا داڑھی کو رنگ کرتے تھے تاکہ پتہ چلے ہمارا تشخص ہے۔ امام نے کہا اب یہودی نظر ہی نہیں آتے، اب جہاں دیکھو تو رسول کے ماننے والے ہیں۔
اب رنگ کر کے کس کو دکھانا؟ فرمایا اب جیسے ہم ہیں یہی فیشن ہے، اب جیسا ہم حلیہ بنائیں گے وہی کیا کہلائے گا نہ یار، کیونکہ ہم اکثریت میں آ گئے اور دنیا فالو کس کو کرتی ہے؟ اکثریت. نہ فیشن انہی کا بنتا ہے، اقلیت کا تو نہیں بنتا. تو فرمایا اس زمانے میں ہم یہ کرتے تھے تاکہ پہچان بنے. زمانہ بدلا، حکمت. پہلا اہل بیت کی زندگی کا پہلو وہ امام، معجزے، علم، اس کا میری زندگی سے لینا دینا، وہ ان کی کرامتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اس کا میری زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرا وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کھانا کون سا کھاتے تھے، اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں. مثلا بھائی اکثر مسلمان کہتے نبی کی زلفیں بڑی تھیں، ہم کیا کریں گے؟ بھائی وہ زمانہ ایسا تھا، سب کے بال کیا ہوتے تھے؟ بڑے. وہ صرف نبی کے نہیں، ابو جہل کے بھی بڑے تھے، ابو لہب کے بھی بڑے تھے. معاشرہ ایسا تھا، سارے کے سارے کیا رکھتے تھے؟ بڑے بال رکھتے تھے. اب یہ بولنا کیونکہ نبی رکھتے تھے لہذا ہم پر واجب ہے رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب کہتے نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے لہذا ہم بھی کس برتن میں پیئیں گے؟ مٹی کے پانی میں پیئیں گے. اب وہ سارے مٹی کے برتن رکھ دیے اور عجیب میں نے کہا مسلمان ہے برتن مٹی کے، نبی ہے سبز امامہ پہنتے تھے لہذا ہم بھی سبز پہنیں گے. بندے خدا سبز بنو ہاشم پہنتے تھے، تیرا تعلق نہ سید سے نہ بنو ہاشم سے. تو سبز امامہ کیسے پہن سکتا ہے؟ زمانے کو دیکھا کرو. ہاں سر پہ ٹوپی رکھنا، کپڑا رکھنا استحباب میں سے ہے. اب وہ کپڑا ہو، وہ ٹوپی ہو، وہ امامہ ہو، بندہ کچھ بھی رکھ سکتا ہے. تو فرمایا مٹی کا برتن، مسواک رکھ دیا. نبی ایسا کرتے تھے، نبی کا یہ ایسا تھا ویسا تھا. لیکن وہیں پر ایسی بھی چل رہی ہے. نبی نے کبھی ایسی تو نہیں چلائی. نبی کی سواری گدھا تھا یا خچر تھا اور خود پراڈو پہ بیٹھتا ہے. بھئی فالو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس زمانے کو اس زمانے میں کیا کریں؟ تطبیق کریں. دوسرا اہل بیت کی زندگی کا حصہ کپڑا، لباس، گھر. کچے گھر تھے، آج سارے پکے گھروں میں رہتے ہیں. ہر گھر اپنے زمانے کے حساب سے بنتا ہے. سفید لباس زیادہ پہنا جاتا تھا کیونکہ عربستان میں گرمی زیادہ تھی، تو لہذا سفید لباس وجود کو کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈا کرتا ہے اپنے زمانے کے حساب سے. اب بولو آج کے بعد میں بریانی نہیں کھاؤں گا کیونکہ رسول نے کبھی بریانی کھائی نہیں تھی. میں نہاری نہیں کھاؤں گا کیونکہ نبی نے کبھی نہاری نہیں کھائی تھی. یہ ایک لال رومال والا آتا ہے نا سعودی عرب میں، ہر شیعہ کو روکتا ہے، کڑا اتارو، دھاگا اتارو، یہ کرو وہ کرو. رسول نے یہ نہیں پہنا، رسول نے وہ نہیں پہنا. یہ وہی دماغ ہے جو چیزوں کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ زندگی سے ڈھونڈتے ہیں. فرمایا یہ دوسرا حصہ بھی ان کی زندگی کا، اس کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں. تیسرا زندگی رسول اور علی کی زندگی کا وہ ہے اصول زندگی علی ابن ابی طالب. مثلا یہ نہیں کہا کہ بریانی کھاؤ یا نہ کھاؤ، اصول بتا دیا کہ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو. اب کھانا کوئی بھی ہو، چاہے پاکستانی ہو چاہے انڈین ہو، بس یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں، کہیں حرام تو نہیں، غصبی تو نہیں، رشوت کے مال سے تو نہیں. دیکھ کر کھاؤ کہ حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے. لباس کوئی بھی پہنو لیکن اصول بتایا، لباس وہ پہنو جو لباس حیا ہو، لباس عفت ہو. اے خاتون، اے مرد، اے جوان، اے علی کے ماننے والے، لباس وہ پہنو جو لباس کون سا ہونا چاہیے؟ حیا کا. ننگا پن نہیں ہونا چاہیے، نازک نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں حیا نہیں ہے. اس لباس کو اہل بیت کبھی پسند نہیں کرتے. کہاں پانی پینا اصول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیا کرو. ایسے گلاس میں نہ پیا کرو جس کے اندر چھید ہے، ٹوٹا ہوا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ اس چھید کے اندر شیطان ہوتا ہے. اب بعض لوگ سمجھنے لگے کہ شیطان کا مطلب ابلیس ہے. ابلیس، ہر شیطان ابلیس نہیں ہے، پر ابلیس شیطان ہے. شیطان ابلیس شیطان ہے پر ہر شیطان ابلیس نہیں ہے. کئی یہاں پہ دشمن اہل بیت گھومتے ہیں، وہ ابلیس نہیں پر شیطان ضرور ہیں. شیطان آپ اسے بولتے ہو جو نقصان پہنچائے،
بچہ شرارت کرتا ہے کیا بولتے ہیں مولانا یہ بیٹا بڑا شیطان ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ ابلیس ہے بندے خدا، شیطان ہے مطلب نقصان کرتا ہے، گلاس گراتا ہے، ٹی وی توڑ دیتا ہے، کپڑے کہیں پھینک دیتا ہے. تو فرمایا گلاس جب ٹوٹتا ہے تو اس کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے، مطلب جراثیم ہوتے ہیں وہ تجھے نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. قبلہ یار محمد شاہ صاحب واقعہ بیان کر رہا تھا. اہل بیت کی زندگی کے کتنے حصے؟ 3 حصے. ہمارے سننے والے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے مسلم، 3 طرح کے شیعہ، 3 طرح کے مولائی. پہلا وہ جو عادتاً مجلس میں آتا ہے، تین طرح کے سننے والے. پہلا وہ جو عادتاً مجلس میں آتا ہے، عادتاً مطلب ہمسایہ پوچھے گا محرم شروع ہو گیا، مجلس میں گئے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے پیدائشی شیعہ ہے، برا لگتا ہے، محرم بھی آ گیا تو کسی نہ کسی مجلس میں چلا جاتا ہے تاکہ بتاؤں کہ میں بھی مجلس سے ہو کے آ گیا. دوسرا وہ شیعہ جو مجلس میں حر بننے کے لیے آتا ہے، جو حسین کی تہذیب کو سیکھنے آتا ہے، جو اپنے وجود کو بدلنے کے لیے آتا ہے. وقت ہوا تو ایک قصہ بھی 2 جوانوں کا سناؤں گا. تیسرا کون سا شیعہ؟ سیکولر شیعہ، لبرل شیعہ. شیعہ تو نہیں ہے لیکن عام طور پہ ان کو شیعہ بولا جاتا ہے، مطلب کسی شیعہ گھر میں پیدا ہوا. ان کا شیعہ ہونا 3 جگہوں پہ پتہ چلتا ہے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد علی یاد نہیں رہتا. دوسرا جب اس نے شادی کرنی ہوتی ہے، پھر مولوی سے پتہ لگتا ہے بندہ کس مکتب کا ہے. نکاح کے وقت مولانا ٹائم ہے نکاح کے لیے، پوری زندگی تو نے یاد نہیں کیا، نکاح کے وقت اس کو مولوی یاد آتا ہے. تیسرا جب مرتا ہے، دفناتے وقت پتہ چلے گا جنازہ کون پڑھا رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے یا ہاتھ کھلے ہوئے، وہاں سے پتہ چلتا ہے بندہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے. اب اس طبقے میں کون آتا ہے؟ سیکولر طبقے میں اکثریت سیاستدان، بات ہیں بہت اچھے، اکثریت سیاستدان، سنگر، ڈانسر، ایکٹر ہے نا. لاہور میں مجلس کرانے والی ہے نا، حیدرآباد میں ایک جگہ پہ مجلس ہے، وہ بھی مجلس کراتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ہیں. اب یہ جو 3 شیعہ ہیں، 3 قسم کے، 3 کیٹیگری والے، یہاں اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے، یہاں 3 لوگ. اب یہ جو تینوں ہیں یہ اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ مانتے ہیں. مثلا میں اس مجلس میں مولا علی کی امامت پہ گفتگو کروں، یہ تینوں بولیں گے واہ 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 واہ، کیونکہ تینوں کا علی امام ہے. پہلا حصہ تینوں سے اس کا تعلق ہے نا، تینوں سے تعلق ہے. میں بولوں گا علی نے خیبر فتح کی، خندق فتح کی، مرحب کو بچھاڑا، اندر، سب کہیں گے واہ 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 واہ، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تینوں کے مولا کی تعریف ہو رہی ہے. ہاں تینوں. لیکن اگر میں تیسرا حصہ بیان کروں جو علی کے اصولوں کا حصہ ہے، وہ 2 شیعوں کو اچھا نہیں لگے گا. ایک کو اچھا لگے گا جو حر بننے آیا تھا، ایک جو سیکولر ہے، عادی شیعہ ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے اس مجلس میں لے جاؤ جہاں پہ اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ بیان ہو رہا ہو. پاکستان کی پارلیمنٹ اوپر بڑا لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نیچے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب ان کے سامنے مثلا قبلہ طارق جمیل صاحب کو بٹھا دیا جائے، جس طرح مولانا نے ایک لمبے نام لیے نا، علم کہاں سے کس کو، وہ بھی ایک طارق جمیل بھی ایک لمبی لائن پڑھتے ہیں،
رسول کے آباء و اجداد کی، محمد ایسے، احمد تھے، محمد تھے، یہ تھے، وہ تھے، یہ تینوں خوش ہوتے ہیں۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ان کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی تو سب کا ہے، سب خوش ہوں گے۔ لیکن اگر تیسرا حصہ بتایا جائے، یہ حصہ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ان کی زندگی سے لینا دینا ہے۔ علی امام تھا، اس کا میری زندگی سے نہیں، میرا مولا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، بانی مجلس کوئی وڈیرا تھا، آ کے بیٹھا، داڑھی نہیں تھی اس کی، مونچھیں کان تک، قبلہ مجلس پڑھے۔ اب اس نے بھی پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا کہ قبلہ کو بلا لیا ایسے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ میری مجلس میں کسی سیاستدان کو لا کے بٹھا دو، شہباز صاحب کو بٹھا دو، رانا ثناء اللہ کو بٹھا دو، اور اب میں بتاؤں کہ شمر کیسا ہوتا ہے۔ صفت پہ جب بات کی جائے گی نا، اصول پہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اصول علی کا تعلق ڈائریکٹ میری ذات سے ہے۔ مثلا کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی اور مجلس میں آ جائے اور مولوی پوری مجلس حجاب پہ پڑھ دے، ساری عورتیں بولیں گی تیرے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اسی مجمع میں کسی کی داڑھی ہے کسی کی نہیں، اور آج میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھ دوں، داڑھی والے بولیں گے دیکھ تیرے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب اصول کی بات ہوتی ہے نا، اس کا تعلق میری ذات سے ہوتا ہے، اور جب ذات سے تعلق ہوتا ہے نا تو انسان کو تنقید اچھی نہیں لگتی۔ علی کو خلیفہ بنایا، امام جب تخت پر آئے فرمایا پچھلی خلافتوں میں جس نے بیت المال سے جتنا مال کھایا ہے علی سب کے منہ سے باہر نکالے۔ کہنے لگے علی تیری حکومت میں جو کھائے اسے پکڑ، پچھلی حکومتوں کو چھوڑ دے۔ امام نے کہا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب نہ لے۔ دشمنی علی سے نہیں تھی، علی کی عدالت سے تھی، عدالت علی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مولا کو کوئی اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے، امام فرماتے ہیں سلمان بن، میں علی ہوں، میری مثال کعبے کی طرح ہے، دنیا نہ بھی آئے علی پہ فرق نہیں پڑتا۔ فضیلت جو خدا نے ہمیں عطا کی وہی فضیلت ہے۔ تو جو تیسرا حصہ ہے نا اصول زندگی اہل بیت، اس کا میری زندگی سے لینا دینا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو مجھے حسینی بناتا ہے۔ اب یہ ہمت تھی قبلہ یار محمد شاہ صاحب کی، انہوں نے بھرے مجمع میں کہا تجھے بتاؤں شمر کیسا تھا۔ مجمع پریشان، کسی نے شمر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بوڑھے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، وڈیرے کو کھڑے ہو جا، یہ بیچارہ کھڑا ہو کا بالکل ایسا تھا۔ اب ایک جملے نے اس، اب ظاہر بھرے مجمع میں آپ یہ بولو کہ ایسا تھا، لوگ سمجھ لیں کہ وڈیرا مولانا کو مار ہی دے گا، لیکن اگلے دن وہ مجلس میں آیا، لاؤڈ پہ کھڑے ہو کر مونچھیں اس نے کٹوا دی، کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا تھا، نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا کیسا ہے۔ قائم قبلہ کی مہربانی انہوں نے مجھے بتایا، آج کے بعد میں ویسے بنوں گا جیسے حسین کو پسند ہے۔ یہ ہے تہذیب زندگی حسین ابن علی۔ صبغت اللہ،
کربلا جاتے ہو تو رنگ کربلا پیدا کرو. یہ مجلس تہذیب ہے حسین ہے. یہاں آ کے حر بننے کی کوشش کرو, محسوس کرو کہ حسین تجھے دیکھ رہے ہیں اور جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں. کون ہے جو حر بننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو حسین کے سینے سے لگنا چاہتا ہے؟ یہ اہل بیت کے یہاں ہے ہی نہیں کہ بندہ خطا کار کتنا ہے. اہل بیت یہ دیکھتے ہیں خطا کو مان کر ہمارے دامن میں آتا ہے کہ نہیں. اللہ سے وعدہ کرو, حسین سے وعدہ کرو, خدایا جو غلطی تھی, جو بیماری تھی, جو گناہ تھا میں نے چھوڑ دیا, اب میں کس کے پیچھے لگوں گا؟ حر بن کے حسین. چوتھے امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس سے آتے ہیں پر ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. مولا کس مجلس سے؟ فرمایا جس میں مومن آئے, رات کو گھر جائے, جب بستر پہ سونے لگے نا, یہ سوچے اس مجلس سے میرے اندر کتنا حسین کا رنگ پیدا ہوا ہے, اب کتنا کریم ہے تیرا مولا. واقعہ بھی ہے, ربط مصیبت بھی ہے. 2 جوانوں کا میں نے واقعہ بولا آپ کو. تہران کے ایک بہت بڑے عزادار تھے, 60 سال یہ بندہ مجلسیں کرواتا تھا. 60 سال اس کے گھر میں مجلس ہوتی تھی, بڑے بڑے علماء ذاکرین کو بلاتا تھا. یہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک دن مجلس میں 2 جوان آئے, لیکن ان کے کپڑے جو تھے وہ مجلس والے نہیں تھے. ہر محفل کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ایک بندہ شیروانی پہن کے مجلس میں آ جائے, رنگ برنگی کپڑے پہن کے, یہ بہترامی ہے. مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے. غم کی مجلس ہے, غم کا لباس. جشن کی مجلس ہے, جشن کا لباس. ایک چھوٹی سازش ہے جو ہمارے بعض بیچارے جوان, بعض لوگ اس میں پھنس چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عید پر بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں. لباس کا ایک تشخص ہوتا ہے. آج پاکستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فیشن شوز میں لوگ کالے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں. تشخص ختم ہو جائے کہ کالا کس کے لیے کا, کس کہا کہ رنگ کا مذہب تھوڑی ہوتا ہے. میں شادی میں بھی کالا پہنوں گا, کہ نہیں, کالا مخصوص ہے غم سے. اس کے تشخص کو خراب نہ کرو. جب میں خوشی میں غم میں ایک ہی رنگ پہنوں گا تو رنگ کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اب دولہے کی شادی ہو رہی ہے, کالا کپڑا پہن کے جائے تو رنگ کی حیثیت ہی ختم ہو گئی نا. کالا کپڑا کس کے لیے ہے؟ غم کے لیے ہے. دوسرے رنگ آپ خوشیوں میں کیا کر سکتے ہو؟ استعمال کر سکتے ہو. کہ انہوں نے غلط لباس پہنا اور مجلس امام حسین میں نے کہا کوئی بات نہیں, حسین کے عزادار ہیں. بیٹھے, آدھی مجلس سنی اور آدھی مجلس میں اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا یہ کیسے بے ادب ہیں, انہیں مجلس کا ادب ہی نہیں. پھر بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں, حسین کے عزادار ہیں. کہتا ہے 2 دن کے بعد یہ جوان پھر مجلس میں آئے, اب لباس بھی بڑا ادب والا. مجلس میں آ کے بیٹھے, بڑے ادب سے پوری مجلس سنی. میں نے کہا یہ بدل گئے. یہ بدلاؤ اتنی آسانی سے نہیں آتا کہ بندہ 2 دن میں اتنا بدل جائے, ادب بھی آئے, لباس بھی کالا پہنے, غم حسین بھی اسی طرح منائے جس طرح منانے کا حق ہے. کہتے باہر نکلے. میں نے کہا جوانوں ادھر آؤ. قریب آئے. میں نے کہا کل تم آئے تھے؟ کہا ہاں. کہا لباس تمہارا صحیح نہیں تھا, بیچ مجلس میں تم چلے گئے, لیکن آج تیرے اندر بڑا ادب ہے. کہ دونوں جوانوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہ قبلہ اس دن ہم مجلس میں اسی لیے آئے تھے کیونکہ کسی نے کہا تھا مجلس میں کھانا ہے, نیاز چل رہی ہے, کھانے کی وجہ سے آئے تھے. اور بیچ مجلس میں 2-3 عزاداروں سے پوچھا کھانا, انہوں نے کہا نہیں چائے کی نیاز ہے, کھانا نہیں ہے. ہم نے کہا کھانے کے لیے آئے تھے, اٹھ چلتے ہیں. کہا جب مجلس سے باہر نکلے تو آپ کی امام بارگاہ کی جو گلی ہے وہاں پہ چائے کے چند کپ پڑے ہوئے تھے. عزاداروں نے چائے پی کے کپ وہیں پہ رکھ لیے تھے. میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی امام حسین کی نیاز کے کپ ہیں, کہیں کسی کا پاؤں لگ جائے گا, ٹوٹ جائیں گے. کپوں کو اٹھا کنارے پہ رکھ. کہتے ہم نے 4-5-6 کپ جو زمین پہ تھے انہیں اٹھایا, کنارے پہ رکھا. رات کو گھر گئے, خواب میں ہم دونوں نے حسین کو دیکھا. دونوں نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کھڑے ہیں, ساتھ میں غازی عباس. حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. امام حسین فرماتے ہیں لکھ, میرے اس عزادار نے میرے غم میں اتنا گریہ کیا, اس نے دیکھ پکائی, اس نے نیاز دی,
اس نے مومنوں کی جوتیاں بنا کے رکھی. یعنی ذرہ ذرہ جو حساب یہاں امام حسین کی خالصتاً خدمت کے لیے ہوتا ہے کہ سب کا لکھتا جا عباس ان کا اجر حسین نے دینا ہے. کہ جب حضرت عباس نے لکھ لیا آخر میں امام نے کہا عباس ان 2 لڑکوں کا لکھا. کہ عباس نے کہا مولا ادب نہیں تھا ان میں، لباس صحیح نہیں تھا، بیچ مجلس چھوڑ کے چلے گئے. کہ عباس جب نکل رہے تھے نا نیاز کی پیالیاں انہوں نے اٹھا کے رکھی تھی. لکھ کے انہوں نے فرش عزا کے لیے اتنا کام کیا. کہا جب نیند سے اٹھے تو ہم زار و قطار ہونے لگے، ارے کتنا اجر تھا اور ہمیں علم نہیں تھا. اہل بیت ہر چیز کا حساب و کتاب لکھتے ہیں. کریموں کے ماننے والے ہو. سخی میں اور کریم میں فرق ہوتا ہے. سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پہ بھی دیتا ہے. کریم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا. بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے سیا تھا. کتنا پیار کرتے تھے امام حسین اپنی اماں زہرا سے. کرتا لیا، زیب تن کیا، ماں کی خوشبو کو محسوس کیا. سیدہ زینب کہتی ہیں حسین نے خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. تعجب سے پوچھا بھیا حسین اماں کی امانت ہے، اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب یہ جو عرب باہر کھڑے ہیں نا میں انہیں جانتا ہوں، ان سے بڑا کوئی شقی نہیں. یہ ہمیں مارنے کے بعد ہمارے لاشوں کو لوٹنے کے لیے آئیں گے. صاحب حیات ہے حسین. فرمایا جب لوٹ کے چلے جائیں نا میں نہیں چاہتا میرے بدن پر پورا لباس اتارا جائے. شاید پھٹا ہوا کرتا دیکھیں اور یہ کرتا نہ اتارے. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اور شہیدوں پہ جن کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا. اگلا جملہ سننے والے کے جگر کو پارا پارا کر دیتا ہے. یہ کم مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے. کہتے اماری کے اندر ایک اور کرتا پڑا تھا خیمے کے اندر، نیا کرتا. فرمایا بہن زینب یہ کرتا بھی لا. بی بی زینب لاتی ہیں. اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر امام ایک نیا کرتا پہنتے ہیں. بی بی زینب کہتی ہیں حسین سمجھ نہیں آئی، خود کہہ رہے ہو کہ لوٹ کے لے جائیں گے، پھر یہ نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ جائے. ارے جو لٹیروں کو اپنے بدن سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے کیا وہ عزادار کو اپنی مجلس سے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، عطا کی کمی نہیں ہے. جب بوڑھا ظاہر رو کے کہنے لگا مولا تیری اجازت صرف امیروں کے لیے ہے، تو خواب میں آ کے کہا آ سکتے ہو میری کربلا آ، لیکن نہیں آ سکتے. کس نے کہا؟ میں کریم حسین ہوں، گھر بیٹھے تجھے ثواب زیارت حسین عطا کروں گا. کہ مولا کیا کروں؟ کہ مجھ حسین کو خلوص دل سے ایک سلام کیا جائے. کہ مولا ثواب مل جائے گا. فرمایا جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا. دلوں کو کربلا لے کر چلو. 2 جملے مصیبت کے. دیکھیے آنکھ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی نم ہو جائے نا یہ قبولیت کی نشانی ہے. یہ نہیں کہ بندہ 2 گھنٹہ روئے، نہیں. آنکھیں اگر نم ہو جاتی ہیں بندہ دل سے ایک قطرہ بھی آنسو کا بہاتا ہے نا اس کی قیمت یہ ہے کہ سیدہ اپنے رومال میں اس کو جمع کر دیتی. آغا مرعشی نجفی کی وصیت تھی، بیٹوں کو کہا میری قبر میں وہ رومال بھی رکھنا جس میں میں نے حسین کے لیے آنسو بہائے تھے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت. السلام